نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، کہ ہم آپ کو بہت ہی بھاری ذمہ داری سونپنے والے ہیں۔ بھاری ذمہ داری کے سونپنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا، اس سے پہلے قیام اللیل کا تذکرہ فرمایا۔ غور کریں ذرا یہاں پر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کو بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قیام اللیل کا تذکرہ فرمایا اور ترتیل قرآن کا ذکر فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس طرح بعد میں تذکرہ کرتا ہوں، کہ قیام اللیل کے ساتھ اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس نبی کا بھی تزکیہ فرمایا۔ اس نبی کو وہ کام بتلائے کہ جب یہ نبی وہ کام کرے تو ان کا تزکیہ ہو، قیام اللیل اور قرآن مجید کی ترتیل اور تجوید اور تلاوت۔ اور اس کے بعد بھاری ذمہ داری سونپی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی یہ بھاری ذمہ داری کون سی تھی؟ یہ نبوت کی ذمہ داری، یہ تبلیغ دین کی ذمہ داری۔ اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اسی نفس کے تزکیہ کے لیے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نفس کا تزکیہ جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یہ دعا آپ کئی بار سنیں گے، خاص طور پر نماز وتر کی دعاؤں میں، جب ائمہ کرام رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کے بعد باجماعت نماز وتر پڑھائیں گے تو جو دعائیں ائمہ کرام کرتے ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی مشہور دعا ہے، اور یہ دعا آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقوا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، یعنی میرے نفس کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ اے اللہ اپنا خوف پیدا کر دے، اپنی خشیت پیدا کر دے، ایسا خوف اور ایسی خشیت کہ جس کی بنا پر میرا نفس میری خواہشات کے پیچھے نہ چلے بلکہ تیری رضا کا پابند ہو جائے۔ وآتی نفسی تقواها وزکیها، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ فرما۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تزکیہ نفس کے لیے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاؤں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے پاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح دعا کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، تو مجھے اور آپ کو تو اس سے بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دعا بار بار کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما، اس لیے کہ انت خیر من زکاها، اللہ تو ہی سب سے بہتر ہے جو ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر سکتا ہے، ہمارے نفسوں کو، ہماری جانوں کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس تزکیہ نفس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کیوں ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا یہ جانیں کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تزکیہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پاک کرنا۔ تزکیہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے پاک کرنا، تطہیر کے معنی میں، تزکیہ بمعنی تطہیر، کہ اپنے نفس کو آپ پاک کریں، اس کو پاکیزگی بخشے۔ کس چیز سے پاک کریں اپنے نفس کو؟ اپنے نفس کو گناہوں کے بوجھ سے، گناہوں کے زنگ سے اور گناہوں کی سیاہی سے اپنے نفس کو پاک کریں۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کے زنگ سے دور رکھتا ہے، گناہوں کا زنگ نہیں چڑھنے دیتا، اور گناہوں کی جو تاریکی اور اس کی سیاہی جو ہے اس سے اپنے نفس کو دور رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ میں اور آپ گناہ گار ہیں، اور ہر انسان خطا کار ہوتا ہے، گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب کے بعد انسان کا نفس زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کے ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے،
تو اللہ اس داغ کو، سیاہ نقطے کو دھو دیتا ہے، اس کو سیکل کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر یہ توبہ اور استغفار نہ کرے تو یہ نفس جو ہے یہ مکمل طور پر زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کا تکملہ کہ جب انسان ایک گناہ سے توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے اور معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو آخر کار اس کا دل جو ہے مکمل طور پر سیاہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا، کس لیے؟ ما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو زنگ ہوتا ہے گناہوں کا، برائیوں کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، اس سے اپنے نفس کو پاک کرنا جو ہے وہی تزکیہ نفس ہے، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ہم اگر اس طرح اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے تو رمضان مبارک کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اور یہ نہایت ہی ضروری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اور ہمارا دل جو ہے، جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس پر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور اس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ ہمارا دل کس طرح کا ہو؟ ہمارا دل زرخیز مٹی کی طرح ہو، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی ہے۔ بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے تو جس زمین پہ بارش کا پانی اترتا ہے اس زمین کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہ بارش کے پانی کو قبول کر لیتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، پھر اپنے اندر سے پودوں کو اگاتی ہے، کھیت کو اگاتی ہے، اپنے آپ کو بھی بارش کے پانی سے نفع پہنچاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ اپنے اندر سے گھاس اور پودوں کو اور باغات کو اگا کر کے دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے، یہ زرخیز زمین۔ اور دوسری قسم وہ زمین کہ جو پانی کو روک تو لیتی ہے لیکن خود اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی، وہ زمین سخت ہوتی ہے۔ اور تیسری وہ زمین کہ جو نہ پانی روکتی ہے اپنے اوپر اور نہ ہی وہ اپنے اندر سے کسی چیز کو اگاتی ہے، نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ وہ کسی کے لیے فائدہ کا سبب بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کس طرح ہونا چاہیے؟ اس زرخیز مٹی کی طرح ہونا چاہیے، زرخیز زمین کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل کیا، اس قرآن مجید کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ذریعے اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور وہ دوسروں کے لیے بھی نافع ہو، نفع بخش ثابت ہو۔ ہمارا دل جو ہے وہ زرخیز زمین کی طرح ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اہل علم کے ہاں دلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو دل وہ ہوتا ہے جس کو القلب السلیم کہا جاتا ہے یا القلب الصحیح کہا جاتا ہے، صحیح اور سلیم دل، یعنی شکوک و شبہات سے اور شہوات سے جو دل بچا ہوا ہوتا ہے، جس دل پر نہ شکوک کا اثر ہوتا ہے، نہ شبہات کا اثر ہوتا ہے، نہ شہوتوں کا اثر ہوتا ہے، شہوات سے اور شبہات سے بچا ہوا پاک دل جو ہوتا ہے اس کو قلب سلیم